بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ناظرین، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتا، چاہے جتنی بھی نعمتیں اسے میسر ہوں، کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور رہتی ہے۔ مگر سب نعمتیں میسر ہونے کے باوجود اولاد سے محروم ہو تو خوشیاں نہیں لگتی۔ دولت کی ریل پیل تھی لیکن گھر کا آنگن بچے کی چہکار سے خالی تھا۔ یہ غم ایسا تھا جیسے گلاب کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں۔ میرے اطراف پھول ہی پھول تھے مگر زندگی خوشبو سے آ رہی تھی۔ کیا بتاؤں کہ کس کرب سے میں زندگی گزار رہی تھی اور میں کس طرح زندہ تھی ان دنوں۔ جب کسی عورت کی گود میں بچے کو دیکھتی تھی مجھے محرومی کا احساس اور زیادہ کاٹنے لگتا تھا۔ جی چاہتا تھا کسی بھی عورت کا بچہ چھین کر اپنی گود میں چھپا لوں۔ میرے شوہر مجھے سمجھاتے، سمرا، اولاد کے لیے اس قدر پریشانی ٹھیک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باقی دی ہوئی سب نعمتیں ہیں، تم انہیں فراموش کر کے ایک محرومی کے پیچھے روتی رہتی ہو۔ مگر مجھے یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں۔ کیا کرتی، میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اولاد کی چاہ دل کو پارا پارا کرتی رہتی تھی۔ لگتا تھا اس سے بڑھ کر محرومی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ شادی کو 12 برس بیت چکے تھے مگر مجھے اولاد جیسی نعمت نصیب نہ ہوئی۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اپنے شوہر ساجد سے کہا، آپ مجھ سے اولاد کی توقع نہ رکھیں اور دوسری شادی کر لیں۔ آخر آپ کی دولت اور جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ کیا یہ محنت سے کمائی ہوئی دولت کسی غیر کی ملکیت میں چلی جائے گی؟ کیا آپ عمر بھر باپ کہلوانے کو ترستے رہیں گے؟ ایسا جبر مجھے گوارا نہیں ہے۔ اولاد اللہ کی دین ہے، جسے چاہے دے دے۔ اگر دوسری بیوی سے بھی اولاد نہ ہوئی تو کس کو الزام دیں گے؟ ساری دنیا بھی کہے تو میں تمہارے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ ان کے اس جواب سے دل کو سکون محسوس ہوتا۔ مجھے یہی فخر حاصل تھا کہ میرا شوہر صرف میرا تھا، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا تھا۔ رشتہ داروں نے بہت جتن کیے کہ وہ دوسری شادی کر لیں مگر ساجد نے کسی کی نہ سنی۔ وہ کہتے تھے، سمرا مجھے اس قدر پیاری ہے کہ میں اسے سوتن کے دکھ میں نہیں جلا سکتا۔ اس سے تو اچھا ہے کہ میں کسی لاوارث بچے کو گود دے لوں۔ شادی کو 13 برس گزر چکے تھے۔ اچانک ایک روز میری طبیعت خراب ہو گئی۔ کئی دنوں سے چہرہ زرد تھا اور بھوک بھی نہیں لگتی تھی۔ ذرا سا چلتی تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا تھا، چکر آتے اور میں گرنے لگتی۔ ایک دن سالن بنا رہی تھی کہ باورچی خانے میں چکرا کر گر گئی۔ ساس دوڑی آئیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر ساجد کو فون کر دیا کہ جلدی آؤ، بہو کو کچھ ہو گیا ہے، اسپتال لے جانا ہے۔ اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ امید سے ہیں۔ کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، لگتا تھا دوبارہ بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ساس بھی حیران پریشان مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہیں بھوت پریت جنہ سیب کا سایہ تو نہیں ہو گیا؟ 12 برس بعد بھلا اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہم ہوگا اس ڈاکٹر کا، مگر کبھی انہونی ہو ہی جاتی ہے۔ جو دن گزرتے جاتے تھے حقیقت عیاں ہوتی جاتی تھی۔ ساجد نے میرا نام شہر کے سب سے اچھے اسپتال میں لکھوا دیا۔ دن گن گن کر کاٹے۔ آخر وہ دن آ گیا جس روز کا سب کو انتظار تھا۔ اس دوران ساس اور شوہر نے اس قدر ناز برداریاں کی کہ میں خود کو آسمان کی حور سمجھنے لگی۔ جس نرس نے ساجد کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے، وہ اس قدر خوش ہوئے کہ جیب میں جتنے نوٹ تھے سب اس نرس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ نرس بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا نام شائستہ تھا۔ سرخ و سفید، اجلی اجلی، کانچ کی گڑیا جیسی۔ ہنستی تھی تو دانت آبدار موتیوں کی مانند چمک اٹھتے تھے۔ بیمار تو اس کو مسکراتا دیکھ کر ہی کھل جاتا تھا۔ مجھے یہ نرس بہت اچھی لگی، ہر دم کھلی کھلی، ہنستی مسکراتی ہوئی۔ جب ساجد کی والہانہ توجہ مجھ پر دیکھتی تو ہنس کر کہتی، ساجد صاحب، آپ کو اپنی وائف سے بہت محبت ہے، ذرا باہر جائیے، ہم کو ان سے کچھ کام ہے۔ تب وہ جھیم کر باہر چلے جاتے۔ یہ نرس جو بڑی نوخیز تھی، پیاری تھی، ساجد سے بھی ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ اس نے ہم دونوں کا دل لوٹ لیا۔ وہ تو اس لیے کھلکھلائے رہے کہ برسوں بعد بیٹے کی خوشی نصیب ہوئی تھی اور میں خوش تھی کہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ عام طور پر 2-4 دن میں چھٹی مل جاتی ہے، لیکن میرا کیس ذرا پیچیدہ تھا، لہٰذا اسپتال میں 10 دن رہنا تھا۔ اس دوران صبح شام ساجد کمرے میں میرے آس پاس ہوتے
اور جب بھی شائستہ آتی وہ مذاق میں کہتی، بھائی ایسے شوہر کو ہم نے پہلی بار دیکھا ہے جو اپنی بیگم سے اس قدر پیار کرتا ہے۔ تبھی میں جواب دیتی، شائستہ دیکھو نظر نہ لگا دینا ہمارے پیار کو۔ ہاں باجی، مردوں کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ ہنس کر کہہ جاتی، تو ساجد اس کو پاگل دیوانی کا لقب دے کر نقل اتارتے۔ مردوں کا اعتبار نہیں ہوتا، حالانکہ خود ان جیسی چڑیلوں کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جس دن چھٹی ہونے لگی میں نے ساجد سے کہا، کیا ہی اچھا ہو ہم شائستہ کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے چلیں۔ مجھے دیکھ بھال کی ضرورت ہے، آپ کی امی ضعیف ہیں، وہ میرے اور بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپریشن ہوا تھا اور ابھی تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی۔ تم خود سسٹر سے بات کر لو، کیا خبر وہ ہمارے گھر کی ڈیوٹی نہ کرے، کیونکہ وہ اسپتال میں ملازمت کرتی ہے۔ میں نے شائستہ سے بات کی، وہ راضی ہو گئی۔ اس نے کہا میں 15 دن کی چھٹی لے سکتی ہوں۔ اگر معاوضہ اچھا ملے گا تو ضرور آپ کے گھر 15 روز کام کر کے دیکھ لوں گی، جب تک آپ خود اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ تم جو کہو گی معاوضہ ملے گا۔ تم ہم کو بھا گئی ہو، چاہتی ہوں کہ تم ہی میرے پاس رہو۔ ساس ضعیف ہیں اور میری والدہ اور بہن وغیرہ نہیں ہے۔ شائستہ نے ہمارے ساتھ آنا منظور کر لیا۔ میری تو اب دنیا بدل چکی تھی۔ اسپتال کیا اور گھر کیا، سبھی ایک جیسے تھے۔ میری تمام تر توجہ میرے لخت جگر نے لے لی تھی۔ جب اسے گود میں لیتی تو میرے وجود کے سارے خلا پر ہو جاتے۔ جب اس کا پھول سا مکھڑا چومتی تو میرے بدن میں شہد سا گھلنے لگتا تھا۔ ساجد بھی بچے پر فدا تھے۔ کئی روز تک آفس نہ گئے، ہر وقت گھر پر ہوتے۔ کہتے بیٹے کو چھوڑ کر کہیں جانے کو جی ہی نہیں کرتا، کیا کروں کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ ساجد اپنے بیڈ روم میں سوتے تھے اور میں سسٹر کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہوتی۔ رات کو وہ مجھے دوائیاں کھلا کر سلا دیتی اور بچے کو خود سنبھالتی تاکہ میں بھرپور نیند لے سکوں۔ ساس اپنے کمرے میں ہوتی تھی، وہ ذرا اونچا سنتی تھی، کچھ نظر بھی ان کی کمزور تھی، زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ شائستہ کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے کہ مجھے ٹانگوں میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی۔ اسپتال گئے تو ڈاکٹر نے پھر سے داخل کر لیا، کہا کہ مسئلہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، ہفتہ بھر یہاں رہنا بہتر ہے۔ اب ساجد صبح شام آتے، مجھ سے نظریں چرائے رہتے، بات کرتے لیکن دھیان ادھر ادھر ہوتا، جیسے ابھی بھی چوری کر کے آ رہے ہوں۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ اب اسپتال کے ماحول سے تھک گیا ہوں، تم گھر چلو۔ ابھی میرے گھر جانے میں 2 دن باقی تھے کہ وہ غائب ہو گئے، ان کے ساتھ ہی شائستہ بھی، کہ جو مجھ سے اور ان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کی جگہ اب دوسری نرس آئی۔ اس سے شائستہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ ہفتہ آف ہے، وہ چھٹی پر ہے۔ جس روز چھٹی ملی سانس لینے آ گئی، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہیں، ساجد کیوں نہیں آئے؟ بولی اسے بخار تھا تبھی نہیں آیا۔ وہ مجھے اور پوتے کو اسپتال سے لے گئی۔ رستہ بھر سوچتی رہی کہ گھر پہنچوں گی تو پوچھوں گی کہ تم خود کیوں نہیں آئے؟ 2 دن سے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تو تمہیں چین کیسے آ گیا؟ گھر پہنچی تو وہ اپنے کمرے میں نہیں تھے۔ ساس نے دلاسا دیا، بزنس کا کوئی معاملہ آ پڑا ہوگا، طبیعت کی ناسازی کے باوجود چلا گیا، آ ہی جائے گا، تم انتظار میں ہلکان نہ رہو اور سو جاؤ۔ 2 دن گزر گئے، ساجد نہیں آئے تو میں نے ساس کا دامن پکڑا، رونے لگی کہ سچ بتا دیں کہ وہ کہاں ہیں، کیوں چھپا رہی ہیں؟ اتنی بڑی خوشی لے کر گھر پہنچی ہوں۔ وہ رونے لگی، بیٹی تم کو کس نے کہا تھا کہ ایسی حسین اور کم عمر لڑکی کو اپنے گھر 10 دن رات کے لیے رکھو؟ تم تو دوا کھا کر سو جاتی تھی اور وہ لڑکی تمہیں دھوکہ دیتی رہی۔ 12 سال بعد اللہ نے اولاد دی، اس کی رحمت کا بادل برسا تو وہ کم نصیب اس رحمت سے منہ موڑ کر چلا گیا۔ کہاں چلے گئے ہیں ماں؟ یہ چند دنوں میں کیسے کایا پلٹ گئی؟ بیٹی وہ اس نرس کے ساتھ چلا گیا ہے، اس نے جاتے وقت کہا تھا کہ میری خاطر پریشان نہ ہونا، دبئی جا رہا ہوں، مگر یہ بات سمرا کو نہ بتانا۔ وہ ہمیشہ مجھے دوسری شادی کا کہتی تھی اور میں ٹالتا تھا، مگر اب جانا ہے کہ موت کی طرح شادی کا بھی وقت مقرر ہوتا ہے اور میرے لیے وہ وقت اب آیا ہے۔ افسوس کہ میں اس کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن بیٹے کی خوشی سے اس کی گود بھری ہے، جینے کا جواز تو ہے، یہ خوشی کم نہیں ہے، کیونکہ وہ اولاد کو ہی اصل خوشی سمجھتی تھی۔ سمرا کو کسی طرح سمجھا لینا، میں کچھ عرصے بعد لوٹ آؤں گا۔ ساجد کے لیے بیرون ملک جانا کچھ مشکل نہیں تھا، وہ اکثر کاروباری معاملات سے جاتے رہتے تھے، لیکن اس بار ان کا جانا میری خوشیوں کے لیے موت کا پیغام تھا۔ شائستہ تو مجھے ایک پاکیزہ، چہکتی بلبل اور فرشتہ صفت بچی سی معصوم لگتی تھی، جو ہر غلط خیال سے پاک ہو۔
और साजिद वो तो एक सादिक, सच्चे, वफादार इंसान थे। इन जैसे पर शक व शुबा किया ही नहीं जा सकता था। वो जो मुझ पर 1000 जान से फिदा थे। 12 बरस औलाद से महरूम रहकर भी दूसरी शादी नहीं की। वो अब कैसे किसी और औरत के साथ मुझे और अपने लखते जिगर को छोड़कर जा सकते थे। मगर ये सब हो चुका था। किसी और ने नहीं, मेरी सास ने बताया था। मैं नहीं जानती ये सब कुछ क्यों कर और किस तरह हुआ, कैसे शाइस्ता ने इनको अपने जाल में फंसा लिया। मर्दों की बेवफाई के किस्से सुना करती थी। सोचती थी कि सब मर्द तो ऐसे नहीं होते, मगर अब कहती हूँ सब मर्द एक ही जैसे होते हैं। मर्द को बदलते देर नहीं लगती। सभी कहते हैं कि साजिद ने इस नर्स से शादी कर ली है, मगर मेरा दिल फिर भी यही कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो दूसरी शादी नहीं कर सकते, मुझ पर सौतन का दुख नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं इन पर अंधा एतमाद करती हूँ। आज भी मुझे इन पर यकीन है। शायद 12 बरस बाद इनको बेटे की खुशी मिली थी और वो इसको संभाल ही नहीं सके। मेरे देवर दुबई गए। उन्होंने आकर बताया कि भाई साहब ने ना सिर्फ शादी कर ली है, बल्कि शाइस्ता से इनकी एक बेटी भी है। भाभी, अब भी आप यकीन ना करें तो आपकी मर्जी। अच्छा है, इसी ख्वाब के सहारे जी लेंगी, मगर हकीकत यही है कि भाई ने एक और घर बसा लिया है। अब उनका इंतजार मत करें। घर बसाना आसान है और न घर को छोड़कर जाना आसान है। दोनों ही बहुत मुश्किल अमर हैं। इसी वजह से मैंने अपना घर नहीं छोड़ा। अब भी सास के साथ रहती हूँ और साजिद का इंतजार करती हूँ। मेरा बेटा अब 7 बरस का हो चुका है। मुझे मालूम है साजिद घर इस वजह से भी नहीं आते कि इनका और मेरा सामना न हो। इनमें मेरा सामना करने का हौसला ही नहीं है। वो शर्मिंदा हैं, मुझसे नहीं, उन वादों से, उन दावों से जो उन्होंने मेरे साथ किए थे। मैं जब तक जिंदा हूं इनकी राह देखती रहूंगी। मुझे यकीन है कि वो एक दिन जरूर घर लौट कर आएंगे। एक दिन उनमें मेरा सामना करने की हिम्मत आ जाएगी। बेवफाई इंसान को बुज़दिल बना देती है और अपने ही वादों और दावों से मुकर जाने वाला शख्स सच्चाई का सामना करने से बहुत डरता है। लेकिन आखिर कब तक? हकीकत का सामना एक दिन करना ही पड़ेगा और मुझे उस दिन का इंतजार है। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम इंतजार करना है। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।